السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل دینی معلومات پر۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ جب مسلمان اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور خوشگوار ماحول میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ چنانچہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر کفار مکہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرنے لگے، تو مشرکین مکہ نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ادھر مسلمان مدینے میں امن و سکون سے رہنا چاہتے تھے، لیکن مشرکین مکہ جنگ کرنے کے لیے اہل مدینہ سے چھیڑ خانی کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ قریشی سردار قرظ بن جابر مدینے کی چراگاہ پر حملہ کر کے 100 اونٹ لے بھاگا، اور جنگ کی تیاری کے لیے مکے کے تمام لوگوں نے سرمایہ لگا کر ایک تجارتی قافلہ ملک شام روانہ کیا، تاکہ اس کے نفع سے جنگی ساز و سامان خرید کر مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ لڑ سکیں۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے صحابہ اکرام کو ان کے مقابلے کی اجازت دے دی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کافر کا مرعوب ہو جانا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو لوگ ادھر ادھر 2-2 3-3 کی جماعت بنا کر درختوں کے نیچے آرام کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی تلوار اس درخت پر لٹکا کر سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا کہ ایک آدمی اور اس نے میری تلوار لے لی۔ اچانک میں بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تلوار لیے میرے سر پر کھڑا ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیا، اللہ۔ اس نے دوسری مرتبہ سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے جواب دیا، اللہ۔ تو اس پر یہ اثر ہوا کہ اس نے تلوار نیام میں واپس رکھ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کر سکا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، داڑھی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ فائدہ، داڑھی رکھنا شریعت اسلام میں واجب اور اسلامی شعائر میں سے ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کے لیے اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، مغفرت کی دعا۔ اپنے پروردگار سے اس طرح مغفرت طلب کرنی چاہیے، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ ترجمہ، اے میرے رب، پروردگار، میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کر رکھا ہے، لہٰذا میری مغفرت فرما دیجیے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اچھے اور برے اخلاق کی مثال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق برائیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہی جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور برے اخلاق اچھے کاموں کو اس طرح ختم کر دیتے ہی جس طرح سرکہ شہد کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، غیر اللہ کو معبود بنانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں، اس امید پر کہ ان کی مدد کر دی جائے گی۔ وہ ان کی کچھ مدد کر ہی نہیں سکتے، بلکہ وہ ان لوگوں کے حق میں فریق مخالف بن کر حاضر کیے جائیں گے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی ظاہری حالت دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت کو جانتے ہیں اور یہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ یعنی انسان صرف دنیا کی چیزوں کو جانتے ہیں اور اسی کو حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لہٰذا دنیا میں لگنے کے بجائے آخرت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں زیادہ عمل کی تمنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ پیدائش کے دن سے موت آنے تک اللہ کی اطاعت میں چہرے کے بل گر پڑا رہے تو وہ بھی قیامت کے دن اپنے سارے اعمال کو حقیر سمجھے گا اور یہ تمنا کرے گا کہ اس کو دنیا کی طرف واپس کر دیا جائے
تاکہ اور زیادہ نیک عمل کر لے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بیماریوں سے بچنے کی تدبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے کہ جہاں بدن کا کچھ حصہ سائے میں ہو اور کچھ حصہ دھوپ میں ہو۔ فائدہ، طبی اعتبار سے ایک ساتھ دھوپ اور سائے میں بیٹھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھ کر اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا، تم اس کو اپنے مرنے والوں پر پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے فیصلے فرمائیں، اللہ تعالیٰ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہی تو ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ دین کی باتیں دوسروں تک بھی پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کا ذریعہ بنائے۔ جزاک اللہ خیرا۔